مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کی ناظرین، الحمدللہ ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا۔ آج ماہ رمضان کا 5واں روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں، اور ماہ رمضان یقیناً رحمتیں برکتیں لٹاتا ہوا دن بدن ہم سے سمجھی کہ رخصت کے قریب ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک چاند دیکھا تھا اور پھر آج 5واں روزہ بھی آ گیا، اور اس طرح ماہ رمضان تو گزرتے چلے جائیں گے۔ کوشش ہمیں کرنا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اس کی برکتیں لوٹ سکیں، جتنا ہو سکے ہم اس میں عبادت کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ تو کوشش کریں کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، مکمل روزے رکھیں، تراویح مکمل ادا کریں، دیگر اذکار خیر میں اپنے آپ کو مصروف کریں، تلاوت قرآن کریم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ماہ رمضان کی ہم سب کو خوب 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 برکت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں اسپیشل پروگرام آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، روحانی علاج اور استخارہ۔ یہ تو ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہمارے پروگرام الحمدللہ آپ ایف جی این پر دیکھتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کے اندر اس کا وقت تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، 2:30 سے 3:30، ہفتے میں 2 دن جمعرات اور جمعہ، یہ 2:30 سے 3:30 انشاءاللہ 1 گھنٹہ یہ پروگرام رہے گا۔ آج اس ماہ رمضان کا پہلا یہ ایپیسوڈ ہے روحانی علاج اور استخارہ کا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے بہت سارے وظائف، بہت سارے اوراد اور انشاءاللہ بہت ساری آپ کو پڑھنے کی چیزیں بتائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کی طرف سے استخارہ جو آپ کروانا چاہتے ہیں انشاءاللہ الرحمن وہ استخارہ بھی ہم ہمارے مہمانوں کے ذریعے سے آپ کو کروا کر دیں گے۔ تو آپ نے اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ درود پاک کی فضیلت پہلے آپ کو میں سناتا ہوں۔ چنانچہ ہم غریبوں کے آقا دو عالم کے داتا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس بندے سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہوتے ہیں، شعبہ روحانی علاج کے اہم ذمہ داران اس میں ماشاءاللہ شرکت فرماتے ہیں۔ آج بھی شعبہ روحانی علاج کے 2 اہم ذمہ دار ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہمارے شعیب بھائی، ماشاءاللہ آپ ان کو تقریباً ہر بار ہی پروگرام میں دیکھتے ہیں، اور استخارہ بھی ماشاءاللہ فرماتے ہیں، اوراد بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دوسری جانب ہمارے بڑے ہی پیارے سید سرفراز شاہ صاحب بھی ہیں۔ سید صاحب کو میں خوش آمدید مرحبا کہوں گا۔ سید صاحب بھی انشاءاللہ آپ کی طرف سے آنے والے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہے، تکلیف ہے، ٹینشنیں ہیں، انشاءاللہ ان کے آپ کو بہت سارے اوراد بتائیں گے۔ تو آپ ہمارے دونوں مہمانوں سے اگر کچھ اوراد پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اللہ نہ کرے آپ کسی پریشانی کے عالم میں ہیں، یا کوئی بے اولادی کا معاملہ ہے، یا اللہ نہ کرے قرض بڑھ چکا ہے، یا شوگر کا معاملہ ہے، یا بلڈ پریشر ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی گھریلو جھگڑے کے معاملات ہیں، اور بھی بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مصیبتیں ہوتی ہیں، موت کے علاوہ، موت اور بڑھاپے کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، انشاءاللہ ہمارا یہ شعبہ روحانی علاج آپ کی رہنمائی کرتا بھی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ کرے گا۔ تو اگر آپ ہمیں کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، یعنی آپ کے کچھ مسائل اگر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا روحانی علاج بتایا جائے، کوئی ورد، کوئی وظیفہ آپ کو بتایا جائے، تو ہمارے نمبر بھی آپ اسکرین پر دیکھتے ہوں گے، 8286252626، یہ ہمارے واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ اس پر چاہیں تو ہمیں وائس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس وائس کو جو آپ اس میں مسئلہ بیان کریں گے، ہم اس کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی طریقے سے یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا جو آپشن ہے وہ بھی اوپن ہے، آپ وہاں پر جا کر بھی ہمیں اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ بتا سکتے ہیں، اس کا روحانی علاج ہم آپ کو انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے
بتانے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ استخارہ بھی کروا سکتے ہیں. اور استخارہ کے لیے اہم تھوڑی سی تفصیل یہ سن لیجئے کہ آپ جس کام کے لیے بھی استخارہ کروانا چاہتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل بتائیں, پوری مسئلے کو پورا بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے, اور ساتھ ہی جس کا استخارہ کروانا چاہتے ہیں ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام یہ آپ اس میں ضرور لکھیے گا. استخارہ کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو تفصیل آپ اس میں بتائیں کہ کیا مسئلہ درپیش ہے, کس حوالے سے استخارہ آپ کروانا چاہتے ہیں, اور جس کے لیے استخارہ کروانا ہے ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام یہ آپ ضرور بتائیں. انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے جتنا ہو سکے گا امت کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے بلا تاخیر اب بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی جانب. ہمارے ناظرین ہمارے شعبہ روحانی علاج کے ذمہ داران سے کیا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں, کیا ان کو پریشانی ہے, کیا تکلیف ہے. شروع میں دعا بھی کرتا ہوں. پہلے تو ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے بھی دکھیارے ہیں, غم کے مارے ہیں, دکھوں کے مارے ہیں, پریشان حال ہیں, بے اولاد ہیں, جس طرح کی بھی پریشانیوں کے شکار ہیں, اللہ پاک ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو, تمام اسلامی بہنوں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے. آئیے انشاءاللہ ہم روحانی علاج وغیرہ کی طرف بڑھتے ہیں. کچھ ہمارے پاس کالز آئی ہیں اسلامی بھائیوں کی, کچھ میسیجز ہیں, آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میرے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر میں کافی دنوں سے درد ہے, کچھ روحانی علاج عطا فرما دیجیے جس سے پیر کا درد دور ہو جائے. پیروں کا درد ٹھیک ہے انشاءاللہ الرحمن, بتائیں گے آپ کو. مزید اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرے آنکھ میں بہت دنوں سے درد ہے, کچھ روحانی علاج بتا دیجیے, جزاک اللہ. اللہ پاک کرم فرمائے, شفا عطا فرمائے انشاءاللہ. عرض کرتے ہیں مزید ایک کال اور دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم سلسلہ السلام. روحانی علاج کے اندر ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ان کی شادی کو عرصہ ہو چکا ہے اور ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے, تو برائے کرم اس کے لیے بھی آپ استخارہ فرما دیجئے, اور کوئی وظیفہ ہو تو آپ پڑھنے کے لیے ضرور ارشاد فرمائیے. اسلامی بھائی کا نام ہے ذاکر حسین اور ان کی والدہ کا نام ہے زرینہ بانو. جزاک اللہ خیرہ. جی جی جی, اللہ پاک آسانی فرمائے, شفا عطا فرمائے. ماہ رمضان کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. جن جن نے کالز کی ہیں اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے, سب کے مسائل اللہ پاک حل فرمائے. انشاءاللہ آپ کے مسائل کو بھی ہم جو آپ نے بتائے ہیں ان کا حل, اس کا روحانی علاج, اور جنہوں نے استخارے کے لیے کہا ہے استخارہ بھی انشاءاللہ ان کو ہم کر کے دیں گے. ہمارے انشاءاللہ شعیب بھائی استخارہ کریں گے. ہم بڑھتے ہیں سید صاحب کی جانب. سید صاحب کچھ روحانی علاج اگر آپ بتانا چاہیں. پہلے جو کال آئی تھی وہ بتا رہے تھے کہ پیروں میں کچھ درد ہے, تو ان کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آمین. اسے جس جگہ پر تکلیف ہو رہی ہو تو ایک بار جو ہے یا مغنی یا مغنی یا مغنی ہاتھ پر دم کر کے درد کی جگہ, جیسے پیر میں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو تو اس درد جگہ پر اس کو آپ ملیں, انشاءاللہ تعالی آرام ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جسم میں جہاں کہیں بھی درد ہو, بدن میں درد ہے, کوئی بھی تکلیف ہو رہی ہو, تو اپنا جو یہ سیدھا ہاتھ جو ہے اس درد کے مقام پر رکھ کر بسم اللہ شریف 3 مرتبہ آپ پڑھیں, اور پھر 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اس دعا کو پڑھ لیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی درد میں افاقہ ہوگا, کمی ہوگی, فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے. پیروں کی جو تکلیف ہے اللہ پاک وہ دور فرمائے. اسی طرح ایک اور جو کال آئی تھی آنکھوں میں درد کا کچھ بتا رہے تھے وہ. جی, آنکھوں کے علاج کے لیے جو ہے بہت ہی پیارا ایک عمل ہے, اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو عمل ہے فجر کی نماز کے وقت میں کیا جاتا ہے. فجر کی سنت اور فرض کے درمیان جو ہے 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ فاتحہ الحمد شریف مکمل جو ہے پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ تعالی, آنکھوں میں دم کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو آرام ملے گا. انشاءاللہ آنکھ کا درد بھی بہت اچھا ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ایک آسان عمل وہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی بھی فرمائیں, اور ہر نماز کے بعد جو ہے 3 بار بسم اللہ شریف پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلی پر یہ دم کریں,
اور اس کو آنکھوں پر لگائیں. انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی جو کمزوری ہے وہ دور بھی ہوگی. یہ عمل آپ مسلسل جاری رکھیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے سفید اور کالے موتیوں سے بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت سارے وظائف بھی بتائے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ عمل بھی بتائے جا رہے ہیں، اوراد بھی بتائے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو اختیار بھی کرنا ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے. اور اچھا جنہوں نے سوال کیا ہے ان کے لیے تو یہ یقیناً ہے ہی وظیفہ. جنہوں نے سوال نہیں کیا ہے، اگر آپ کو بھی یہ مسئلہ ہے، جیسے پیروں میں تکلیف کا جو وظیفہ بتایا، اسی طریقے سے آنکھوں میں درد کا جو وظیفہ بتایا، اگر آپ کو بھی ہے، ہمارے ناظرین میں سے ناظرات میں سے کسی کو اگر یہ تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو بالکل آپ بھی کریں، اس کی برکتیں آپ حاصل کریں. استخارہ کیا گیا تھا حضور، بے اولادی کا کسی نے بتایا تھا اسلامی بھائی نے، تو استخارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، ذاکر بھائی کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. صحیح. روحانی علاج بھی کوئی ان کو بتانا چاہیں آپ؟ جی جی، ذاکر بھائی اور ان کے گھر والوں سے یہ عرض ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد میں 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ورد کرتے رہے. ہر نماز کے بعد میں 300 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بے اولادی کا معاملہ دور ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ پاک سب کی تکلیفیں پریشانیاں دور فرمائے. آپ ہمیں جو ہے نا وہ یوٹیوب پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا آپشن الحمدللہ کھلا ہوا ہے، وہاں پر جا کر آپ ہمیں کوئی آپ کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں، آپ بالکل بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے بتائے ہوئے اس مسئلے کا جواب، اس کا حل، وظیفہ، ورد یا استخارہ ہم انشاءاللہ الرحمن آپ کو اس کا جواب بتانے کی کوشش کریں گے. تو آپ بالکل بتاتے رہیں، انشاءاللہ ہم اس کو شامل کریں گے. مزید آئیے کچھ کالز لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید ہم آگے آپ کے یوٹیوب کے سوالات کی طرف بھی انشاءاللہ بڑھیں گے. جی چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ہمیشہ گھبراہٹ ہوتی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر. جی 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 انشاءاللہ الرحمن گھبراہٹ کے حوالے سے روحانی علاج بتاتے ہیں آپ کو. مزید اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سر میں کافی دنوں سے درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ کے سر کی جو تکلیف ہے، جو درد ہے، اللہ پاک دور فرمائے. انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں. مزید اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوگر کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ ٹھیک ہے خیر. انشاءاللہ شوگر کے حوالے سے عرض کرتے ہیں. ایک کال مزید اور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مجھے اپنے ورحمۃ بیٹے اللہ. کا استخارہ کروانا ہے. میرے بیٹے کا نام برہان رضا، ان کی والدہ کا نام عائشہ طاریہ ہے. ان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ان کو پیٹ میں درد رہتا ہے. کئی ڈاکٹر سے علاج کروایا، ٹیسٹ کروایا، لیکن اب تک کہ جو ہے نا وہ افاقہ نہیں ہے. تو برائے کرم استخارہ کر کے ارشاد فرما دیجئے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے. صحیح، ٹھیک ہے انشاءاللہ استخارہ بھی کریں گے. جنہوں نے ہم سے اوراد طلب کی ہیں، وظیفے طلب کیے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تو انتظار کریں. اور انشاءاللہ آپ کا استخارہ، جنہوں نے استخارے کے لیے ہمیں کال کی ہے، ان کا استخارہ بھی انشاءاللہ بھی کچھ دیر میں کیا جائے گا. جنہوں نے اوراد ہم سے پوچھے ہیں، ان کے لیے اوراد بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کی جائے گی. دیگر ناظرین بھی اگر ہمارے اس پروگرام میں اپنے کچھ سوالات شامل کرنا چاہتے ہیں تو بالخصوص یوٹیوب پر جو لائیو چیٹ کا آپشن ہے، وہاں پر جا کر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے. آپ کے اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر آپ کی طرف سے آنے والے مسئلے کا جواب پیش کرنے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اندر برکت ہے، اللہ پاک کے نام میں شفا ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا کلام جب پڑھ کر کسی پر دم کیا جاتا ہے یا کوئی بندہ اس کو پڑھ کر وظیفہ کرتا ہے، اللہ پاک کے نام کو یا اس کے کلام کو، الحمدللہ اس سے شفا حاصل ہوتی ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں. ایک یہ فرمایا گیا، کہا تھا کہ گھبراہٹ کا روحانی علاج چاہ رہے ہیں. گھبراہٹ کے تعلق سے ایک بہت ہی پیارا ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین.
اس کو جو ہے روزانہ صبح و شام پڑھنا ہے. صبح و شام جو ہے 100 مرتبہ اول آخر ایک ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں. انشاءاللہ الکریم گھبراہٹ انشاءاللہ دور ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل وہ یہ ہے کہ لا حول شریف، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دب کر کے پئیں. انشاءاللہ الکریم گھبراہٹ بے چینی انشاءاللہ دور ہوگی انشاءاللہ. صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سر میں درد کے حوالے سے بھی ایک ہے، اور کئی لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے سر میں درد جو ہے بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو سر کے درد کے لیے کیا روحانی علاج؟ سر درد کے لیے تو بہت سارے روحانی علاج ہیں، اس میں سے چند ایک آپ کو عرض کرتا ہوں. سر درد کا بہت ہی پیارا ایک روحانی علاج اور بڑا ہی مجرب ہے. سورۃ الناس یعنی قرآن پاک کی آخری جو سورت ہے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس 7 ٹائم. جب بھی آپ یہ پڑھیں گے نا، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب بھی آپ پڑھیں گے اس کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے. اس کو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر جس کے سر میں درد ہے اس پر آپ دم کر دیں. اگر پھر بھی درد نہیں گیا ہے، پھر دوبارہ آپ 7 مرتبہ پڑھ کے آپ دم کریں. پھر بھی درد نہ جائیں تو پھر یہ تیسری مرتبہ جب آپ دم کر کے پڑھ کر جب آپ دم کریں گے تو انشاءاللہ الکریم درد جاتا رہے گا انشاءاللہ الکریم. اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہے یا پورے سر کا درد ہو تو ایک بار 1 ٹائمز پڑھنا ہے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ شریف اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ دم کر دیں. انشاءاللہ تعالی سر کا درد جاتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سر کا جن کو درد ہے، جو تکلیف ہے، پریشانی، اللہ پاک دور فرمائے. اور احتیاط کرنا چاہیے کہ یہ درد اگر کسی وجہ سے ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں احتیاط کریں. انشاءاللہ الرحمن آرام ملے گا. ایک اور آج کل بڑھتا ہوا مرض، یعنی یوں سمجھیے کہ ہر تیسرے چوتھے بندے کو شاید کہیں نہ کہیں ہوتا ہے شوگر. شوگر کے مریض بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. شوگر والوں کے لیے کیا روحانی علاج آپ تجویز فرمائیں گے؟ اول تو یہ کہ کھانے پینے میں احتیاط بھی کرنی ہے. جو میٹھی چیزیں ہیں، میدے والی چیزیں ہیں، چکناہٹ والی ہیں، اس سب سے پرہیز بھی کریں. ڈاکٹر سے بھی اپنا جو نا وہ صلاح لیں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، وہ مشورہ کر لیں. ماہ رمضان بھی ہے، ماہ رمضان بھی ہے، تو اس میں تو پھر جو ہے وہ جو بندہ پورے دن بھوکا ہوتا ہے نا، رات میں اب اس کے سامنے جو بھی آ جائے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے، بھلے پھر بیمار ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، کچھ بھی ہو. تو احتیاط کرنا ہے. سب اللہ کی سب نعمتیں کھائیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو چیزیں نقصان دہ ہیں، جو آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا سکتی ہیں، شوگر آپ کا جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، تو اس سے کوشش کریں کہ ان چیزوں سے آپ دور رہیں اور ہیلدی چیزیں کھائیں. نقصان دہ نہیں بلکہ فائدہ مند چیزیں کھائیں. فروٹس اگر زیادہ لیں گے انشاءاللہ تو زیادہ فائدہ ملے گا. جی انشاءاللہ. اس کے لیے جو ہے ایک طبی علاج بھی آپ کو عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہ بڑی الائچی جو ہے، جو عام طور پر آپ کو کرانے کی دکان پہ آپ کو مل جائے گی. چھوٹی الائچی ہوتی ہے، ایک بڑی الائچی ہوتی ہے کالی کلر کی بڑی، تو اس کے اندر کے جو دانے ہیں اس کو نکال کر تا حصول شفا یعنی 4-5 دانے اس میں نکال لیں، اور صبح و شام جو ہے اس کو چبا چبا کر کھائیں. انشاءاللہ الکریم اس سے جلد شفا حاصل ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن. جی اسی طریقے سے مزید میں آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک قرآن کریم کی دعا بھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ قرآن دعا 2.5 ماہ تک روزانہ صبح و شام 3 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں گے تو انشاءاللہ شوگر کی بیماری ختم ہو جائے گی. اور اسلامی بہنیں باری کے دنوں میں اس قرآن دعا کا ابتدائی لفظ وقل نہ پڑھیں، یعنی وقل ربی ادخلنی کے بجائے بلا نیت تلاوت قرآن بنیت دعا یہ دعا شروع کریں. آئیے میں پڑھ دیتا ہوں کون سی وہ دعا ہے. اس دعا کو آپ یاد بھی کر لیں، اور جو بتایا گیا ہے اس کو آپ انشاءاللہ صبح و شام 2.5 مہینے تک پڑھیں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو مسئلہ ہے، بیماری ہے، دور ہوگی. وہ آیت کریمہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. تو یہ آیت کریمہ اس کو آپ یاد کر لیجئے. پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 نمبر جو آیت ہے، اس آیت کو اس کا ورد کریں 2.5 مہینے تک انشاءاللہ الرحمن. صبح و شام یہ پڑھنا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے پریشانی دور ہوگی انشاءاللہ. اچھا، برہان رضا کے حوالے سے استخارہ کروایا گیا تھا.
پیٹ میں کافی درد رہتا ہے، ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا لیکن مسئلہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، تو استخارے میں کیا ان کے لیے اشارہ ملا ہے؟ جی، برہان رضا بھائی کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرا ہے جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. صحیح. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی جو بیماری ہے دور فرمائے پیٹ کی. تو ان کو آپ کوئی روحانی علاج بھی اگر عطا فرما دیں. جی، یہ جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ بچے کی طبیعت خراب ہے، جی. تو والد صاحب چاہے تو یہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا اپنے بچے کو یہ یا سلام 33 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پلاتے رہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پیٹ میں کافی جو درد ہو رہا ہے اس میں افاقہ ہوگا انشاءاللہ. صحیح. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اللہ پاک آسانی عطا فرمائے. ماشاءاللہ یوٹیوب پر بھی لائیو جو کمنٹ ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں الحمدللہ. کافی اسلامی بھائی اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ اوراد چاہتے ہیں، کچھ استخارہ کروانا چاہتے ہیں. آئیے ان کو میں شامل کرتا ہوں. شاہ رخ شیخ یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں میرے ایک دوست ہیں، ان کو کھانا کھانے کے بعد وومٹ ہو جاتی ہے. انہوں نے رپورٹ سب کرائی، کچھ رپورٹ میں آتا ہے نارمل بتاتے ہیں. کہتے ہیں استخارہ کروانا ہے. بھائی کا نام جو ہے ابا کا نام عارف ہے. یہ سمجھ میں نہیں آیا، بھائی کا نام انہوں نے کوئی بتایا نہیں اور ابا کا نام عارف، تو ان کا استخارہ ہوگا. والد صاحب کا نام بتایا نہیں، بھائی کا نام بھی چاہیے جن کا استخارہ کرانا ان کا نام، اور پلس ان کی والدہ کا نام، امی کا نام چاہیے. جی ہاں. تو اگر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ، تو آپ چاہیں تو جو مسئلہ تو آپ کا ظاہر ہو گیا ہے ہمارے سامنے، آپ چاہیں تو ان کا نام جس کے لیے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں ان کا نام بتانا ہے. ان کی جو والدہ ہیں والدہ کا نام بتائیں. استخارہ جو ہوتا ہے وہ والدہ کے نام اس میں جو ہے وہ شامل کرنا ہوتا ہے. تو آپ والدہ کا نام بتا دیں گے انشاءاللہ ہم اس کو شامل کرتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے ایک کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں میرا نام شبنم ہے، میں اپنی پوتی کا رشتہ اپنے بہن کے یہاں کرنا چاہتی ہوں. مجھے استخارہ کروانا ہے کہ وہ لوگ ہاں کر دیں گے یا نہیں. اس کا نام ریحانہ ہے اور ماں کا نام رحمت ہے. رشتے کے لیے استخارہ کروانا چاہتی ہیں اور جو لڑکی ہے بچی اس کا نام ریحانہ ہے اور ماں کا نام رحمت. جی، اس کے لیے جو نا رشتے کے حوالے سے کچھ عرض کرتا چلوں. اس میں کچھ سوالات ہوتے ہیں ہمارے، تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ گھر کے کسی فرد سے جو نا اسلامی بھائیوں سے، مرد سے، آپ نے یہ نمبر میں ابھی جو بتا رہا ہوں آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. اس نمبر پہ کال کر کے آپ استخارہ کرا لیجئے، انشاءاللہ تعالی یہاں سے آپ کو جواب مل جائے گا. نمبر یہ ہے 02268971126 02268971126. اس پہ کال کر لیجئے کسی مرد کے ذریعے گھر کے فرد سے اور استخارہ کرا لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب مل جائے گا. صحیح. جی، تو اس کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ. اور ہمارے جو نمبر ہیں روحانی علاج والوں کے، آپ اس پر اپنے اسلامی بہن کو رابطہ نہیں کرنا ہے. اس میں اسلامی بھائی جو آپ کے گھر سے آپ کے شوہر ہیں یا آپ کے بچے جوان اس طرح کے ہیں، بھائی اگر ہیں یا دیگر رشتہ دار جو ہیں محرم، آپ ان کے ذریعے سے کال کروائیں انشاءاللہ الرحمن، اس پر جواب پیش کر دیا جائے گا. اچھا، مزید میں شامل کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کہتے ہیں حضرت میرا نام محبوب اٹاری ہے، میں آٹو ڈرائیور ہوں، جس سے میرا استخارہ کرنا ہے کہ میں ٹیمپو کا کام دھندہ بالکل ہی شاید نہیں چل پا رہا ہے. کس کارن سے اس طرح ہو رہا ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی اپنا نام وغیرہ نہیں بتایا، تو استخارہ ظاہر ہے وہ اس طرح نہیں ہو پائے گا. رفیق محمد السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بیٹی کے رشتے میں بہت رکاوٹ ہے، آگے سے کوئی جواب نہیں آتا، پلیز استخارہ کر دیجئے. یہاں بھی انہوں نے استخارہ کے لیے کہا ہے لیکن نام اور والدہ کا نام نہیں بتایا. تو یاد رکھیے استخارہ جب بھی کروانا ہو تو اس میں جس کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں ان کا نام بھی بتانا ہے، اور ان کی والدہ جو ہیں ان کی امی جان، ان کا بھی نام اس میں جو ہے بتانا ہوتا ہے. چلے مزید آگے دیکھتے ہیں. محمد فیضان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام سہیل رضا ہے اور اس کی والدہ کا نام چمن خاتون ہے. یہ لڑکا ثنا پروین، والدہ کا نام سونی پروین، یہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، بتا دیں. یعنی یہ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے استخارہ یہ کروانا چاہ رہے ہیں، تو کیا فرمائیں گے ان کو آپ؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے عرض کی ہے
کہ شادی کے حوالے سے اگر آپ استخارہ کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا کچھ سوالات ہوتے ہیں جو ہمیں کرنا ہوتا ہے اور اس کے جوابات آپ نے دینا ہے. تو اب اس کے لیے آپ نے جو ہم نے ابھی جو کچھ دیر پہلے ہی استخارے کا ہمارا جو آن لائن سروس ہے اس کا نمبر ہم نے دیا آپ کو, پھر بھی میں عرض کر دیتا ہوں 02268971126. اس پہ رابطہ کریں, یہ جو سوالات کریں گے اس کا جواب دیجیے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا استخارہ ہوگا اور آپ کو جواب دے دیا جائے گا. جی انشاءاللہ الرحمن یہ بتا دیا جائے گا, تو اس کے مطابق آپ عمل کریں. اور دوسری بات یہ عرض کروں گا, ماشاءاللہ کمنٹ تو ہمارے اسلامی بھائی کر رہے ہیں, لیکن کمنٹ جو کریں تو واضح الفاظ میں آپ کریں. بعض اوقات پڑھنے میں جو ہے نا مشکل ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو اچھی طریقے سے آپ اس کو لکھیں گے تو ہمارے لیے پڑھنے میں آسانی ہوگی اور آپ کے مسئلے کا ہم یہاں سے جواب بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن. اچھا اسی طرح عمران وورا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران اتاری, میری بیوی کئی مہینوں سے میرے گھر نہیں آ رہی, میرے ماں باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور الگ رہنے کا بول رہی ہیں, تو استخارہ کر دیجئے کہ کوئی بندش ہے کیا. یہ بھی استخارہ کروانا چاہتے ہیں, لیکن ان صاحب نے بھی نام اور والدہ کا نام نہیں بتایا کچھ. چلیں خیر, تو اس طرح کے معاملات ہیں, اللہ پاک آسانی فرمائے. جو بھی مسئلہ ہے, پریشانی ہے, دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرمائے. کچھ آئیے کال جو ہمارے پاس آئی ہیں وہ بھی شامل کریں گے. باپو کی طرف سے کچھ وظیفے مل جائیں. ہاں کوئی اگر وظیفہ مل جائے تو گھر چلے گئے, آ نہیں رہے, استخارہ تو نہیں کرا پا رہے. اول تو یہ کہ جو سب سے پہلے جو کمنٹ میں جنہوں نے چیٹ کی تھی وامٹ کے حوالے سے تھا, جن کو قے ہوتی ہے, الٹی ہوتی ہے, تو اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ کسی بھی کھانے یا پینے کی چیز پر جو ہے قرآن پاک کی جو صورت ہے سورہ طارق, یہ آخری پارہ جو 30واں پارہ ہے, اس میں آپ کو مل جائے گی سورہ طارق والسماء والطارق. یہ مکمل صورت جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ کسی بھی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے کھا لیں, انشاءاللہ الکریم الٹی وغیرہ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ الرحمن. دوسری چیز, جیسے رشتوں میں اگر رکاوٹ وغیرہ ہے, لڑکی یا لڑکے کے رشتوں میں رکاوٹ ہو یا اس میں کوئی بندش وغیرہ کا شبہ ہو, تو بعد نماز فجر جو ہے ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ جو ہے سورۃ التین, یہ 60 مرتبہ جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے. اس کو پڑھیں, دعا کریں, اللہ نے چاہا تو نیک اور اچھا رشتہ انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کام میں رکاوٹ وغیرہ ہے, تو رکاوٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ جو بھی کام ہم شروع کریں تو اول آخر درود شریف کے ساتھ میں یا نافع یا نافع یا نافع 20 ٹائمز 20 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کر آپ اس کام کو شروع کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ کام پورا بھی ہوگا اور آپ کی مرضی کے مطابق بھی ہوگا. اسی کے ساتھ اللہ نہ کرے میاں بیوی میں آپس میں ناراضگی ہو گئی ہے, گھر چلی گئی ہے, آ نہیں رہی ہیں, تو پھر ایسی صورت میں شوہر کو چاہیے کہ اب دعا بھی کریں. ساتھ ساتھ ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج وہ یہ کہ یا اولو یا اولو یا اولو 100 مرتبہ ڈیلی آپ کو یہ پڑھنا ہے اور پھر دعا بھی کریں. انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا انشاءاللہ. یقیناً اللہ پاک کے نام میں برکت ہے, تو اس کا وظیفہ بھی کریں. اچھا یوٹیوب پر جب ایک میسج آیا تھا وامٹ ہوتی ہے کھانے کے بعد, تو وہ ڈاکٹر کو دکھایا بھی, لیکن کیا سامنے آ رہا ہے, تو انہوں نے ابھی نام بھیجا ہے جو جس کے لیے استخارہ کروانا, اس کو آپ دیکھ لیجئے. بھائی کا نام شعیب ہے جن کو یہ مسئلہ ہے, اور امی کا نام شہناز بیبی, یہ نام ہے جن کو مطلب وامٹ آتی ہے کھانے کے بعد, پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے. ڈاکٹر کو بھی دکھایا لیکن کچھ حل نظر نہیں آ رہا ہے, تو انشاءاللہ ہم نے لکھ لیا ہے. کچھ دیر بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ استخارہ جو آپ کا کریں گے. اس سے پہلے آئیے مزید کچھ کالز شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ہمارے بہنوئی ہیں, ان کا نام حبیب ہے, ان کی والدہ کا نام رخسانہ ہے. انہیں کبھی بھی کھڑے کھڑے بیہوش ہو جاتے ہیں. کوئی روحانی علاج یا استخارہ کر کر بتا دیجیے, جزاک اللہ الخیر. جی انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں. مزید آگے بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالرشید اتاری جودھ پور راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا پیٹ درد جو ہے وہ آتے ہیں نا پیٹ کی, وہ درد کرتی رہتی ہے, ٹھیک ہوتی ہے واپس درد کرنے لگ جاتی ہے, ٹھیک ہوتی ہے واپس درد کرنے لگ جاتی ہے. کافی علاج بھی کرایا لیکن یہ جو ٹھیک نہیں ہو رہا. بد ہضمی, گیس, ایسیڈیٹی, قبضی,
یہ ساری بیماری رہتی ہے. تو مہربانی کر کے اس کا جو ہے روحانی علاج عنایت فرمائے. میری ماں کا نام جمیلہ بانو ہے، میرا نام عبدالرشید، جودھ پور راجستھان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اور جو پریشانی آپ نے بتائی ہے اللہ پاک اس کا آپ کو اللہ پاک اس کا حل عطا فرمائے. استخارے کے لیے کچھ آئی ہے، انشاءاللہ استخارہ بھی کریں گے ہمارے شعیب بھائی، اور انشاءاللہ ہم جو وظائف پوچھے ہیں وہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو کچھ جی جیسے ابھی کالس آئی تھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، جی گر جاتے ہیں. ایک بہت ہی پیارا عمل ہے پچھلے دنوں امیر سنت نے عطا فرمایا ہے. چاہے کیسی ہی بیماری ہو انشاءاللہ شفا ملے گی. اور عمل کیا کرنا ہے؟ عمل یہ ہے اول آخر 3 بار درود شریف، اور یہ پڑھنا ہے آپ کو اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط پڑھ کر جو ہے مریض کی جو دوا ہے اس پر بھی دم کریں، ساتھ ہی ساتھ پانی کی بوتل میں بھی دم کر دیں اور اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اسی کے ساتھ ساتھ اسے پانی کو ملاتے بھی رہیے، اور اگر اللہ نہ کرے مریض اگر پڑھ نہیں سکتا ہے تو کوئی دوسرا بھی جو ہے ان کی دواؤں پر اور پانی پر دم کر کے جو ہے پلا سکتا ہے. صحیح صحیح. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں. اچھا ابھی استخارہ بھی انشاءاللہ ہو رہا ہے، استخارہ کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. کچھ مزید ہمارے پاس جو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے آپشن بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن وہ بھی عرض کریں گے. تب تک جو پیٹ جی کے جی حوالے سے ٹھیک ہے جی ارشاد فرمائیے. جی پیٹ کے حوالے سے جو انہوں نے بتایا جو تکلیف وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پیے. اسی طرح قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے سورہ صافات کی، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، ایک بار پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پئیں. انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا، آسانی ہوگی، انشاءاللہ شفا ملے گی. انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شفا عطا فرمائے. استخارہ بھی ماشاءاللہ کیا جا رہا ہے، اور آپ کی طرف سے جو استخارے کے لیے میسیجز آ رہے ہیں یا کالز آ رہی ہیں وہ بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں شعیب بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں استخارے میں کیا آیا ہے. جی عبدالحبیب بھائی اور عبدالراشد بھائی، آپ دونوں کا استخارہ کیا گیا. دونوں کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا ہی اشارہ ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. صحیح. تو باپو نے وظیفہ بتا دیے، اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو تکلیفیں ہو رہی ہیں وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ الرحمن. جو ایک شعیب بھائی کے حوالے سے کیا تھا استخارہ ہو گیا؟ شعیب بھائی کا باقی ہے. اچھا انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتے ہیں. شعیب بھائی کا جو یوٹیوب پر جو آیا تھا وومٹ جو ہوتی ہے جن کو ان کے حوالے سے. آئیے تب تک ہمارے مزید کچھ کالز شامل کرتے ہیں، ناظرین کی طرف سے آئے ہوئی کچھ کالز لیتے ہیں. جی جناب چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرے السلام. ایک دوست اسلامی بھائی، ان کا نام جویب ہے، ان کے ابا کا نام عارف ہے. ان کا استخارہ کروانا ہے، ان کو وامٹ ہو جاتی ہے. انہوں نے رپورٹ کرائی ہے، رپورٹ سب نارمل آتی ہے، کھانے کے بعد بس وامٹ ہو جاتی ہے، ریموٹ میں سب نارمل ہے. اس کے لیے استخارہ کروانا. اچھا شدید وہی اسلام بھائی لگ رہے ہیں شاید، جو انہوں نے یوٹیوب پر بھی جو میسج کیا ہے. اس میں آپ نے والد صاحب کا نام بتایا ہے، چونکہ والدہ کا نام آ چکا ہے آپ کی طرف سے ہمارے پاس انشاءاللہ. تو ابھی کچھ دیر کے بعد استخارہ کرنے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. جی مزید کالز دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں کہنا چاہتا ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، کافی ٹائم سے بہت پریشان ہوں. ہائپر ایسیڈیٹی ہے اور دوائی مجھ پہ اثر نہیں کرتی، برے خیالات آتے ہیں، مجھ کو نیند بھی نہیں آتی، پریشان رہتا ہوں رات دن. تو کسی چیز میں دل نہیں لگتا، دماغ وہیں جاتا ہے اور برے خیالات آتے ہیں اور ڈر رہتا ہے چیز کا. تو آپ اس کی اصلاح کریں. برے خیالات آتے ہیں، برے ڈر بھی لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. جی جی انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. آپ ڈرے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. مزید کچھ دیجیے گا کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کھانسی سے چھٹکارے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر.
جی انشاءاللہ کھانسی سے چھٹکارے کے لیے روحانی علاج بتاتے ہیں، تب تک مزید اور دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرگی سے بچنے کے لیے کوئی علاج، روحانی علاج بتا دیجیے۔ اچھا جناب، مرگی سے بھی بچنا چاہتے ہیں، کوئی کھانسی سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ساری بیماریوں سے بچائے، آمین آمین۔ اور اللہ پاک ہمیں عافیت 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 نصیب فرمائے۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم غصے السلام۔ سے بچنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ غصے سے بچنے کے لیے بھی روحانی علاج انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ آئیے ان کے ہم بڑھتے ہیں، استخارہ بھی انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آئیے جو ہمارے پاس روحانی علاج طلب کرنا چاہ رہے ہیں حضور، مختلف طرح سے آئیں، کھانسی کے حوالے سے ہے، غصے کے حوالے سے ہے، پھر گھبراہٹ کا بھی کسی نے بتایا تھا۔ جی سب سے پہلے گھبراہٹ کے حوالے سے بھی، اس سے پہلے بھی روحانی علاج عرض کیے، ایک اور روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 75 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے پڑھ کر اپنے دل پر آپ دم کریں، سینے پر، دل پر، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، وہ انشاءاللہ الکریم دور ہوگی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد اللہ الصمد، اللہ الصمد 100 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی غموں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، ٹینشن وغیرہ سے انشاءاللہ تعالی یہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ کھانسی کے حوالے سے بھی تھا، کھانسی ہوتی ہے بالخصوص رمضان کے اندر، تو ایک عجیب سا ماحول بعض اوقات دیکھا جاتا ہے۔ جی اور جب افطار کے بعد جب عشاء میں لوگ آتے ہیں نا تراویح کے اندر، تو تراویح کے اندر ایسا ماحول ہوتا ہے بعض اوقات، ادھر سے کھانسی ادھر سے کھانسی، کھانسی ہی کھانسی چل رہی ہوتی ہے، پھر وہ دن بھر بھوکے رہتے ہیں، پھر وہ افطار کے وقت میں ٹھنڈا ٹھنڈا شربت، بالکل پھر وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو مطلب یہ کہ احتیاط بھی کرنا چاہیے بندے کو، ٹھیک ہے، یقیناً روحانی علاج بھی کروانا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علاج بھی کروائیں، ڈاکٹر سے کروانا چاہیے، لیکن احتیاط اگر بندہ کرے گا تو بہت سارے جو ہے نا وہ بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ ہر وہ کہتے ہیں نا کہ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے، 100 دوا کی ایک دوا، اگر بندہ پرہیز کر لے تو بہت ساری دوائیوں سے، بہت ساری میڈیسن سے بندہ بچ سکتا ہے۔ تو اگر احتیاط کریں، ہم کھانے پینے کے اندر جو بات شروع کے اندر بھی عرض کی تھی شعیب بھائی نے کہ کھانے پینے میں احتیاط کریں، آپ جب افطار کرتے ہیں یا سحری کرتے ہیں تو کون سا ہمیں کھانا کھانا ہے، کون سا نہیں کھانا ہے، اس پر توجہ رکھیں گے انشاءاللہ تو بہت ساری بیماریوں سے بچیں گے۔ جی کھانسی کے تعلق سے جو ہے یہ کلمہ پاک کا جو جز ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 ٹائمز یعنی 66 مرتبہ جو ہے پڑھ کر مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ اس کی جو مدت تاحصل شفا ہے، پڑھ پڑھ کر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا۔ اسی طرح ہر طرح کی کھانسی کے لیے جو ہے مریض جو ہے خالص شہد جو ہے چاٹیں، کھانسی بلکہ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے گلے کے درد میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ فائدہ کرے گا انشاءاللہ۔ اس میں یہ اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہو تو جی اس کے لیے جو ہے ہر علاج کے اپنے طبیب کے مشورے سے ہی جو ہے طبی علاج جو بھی عمل کرے گی، آپ گھریلو نسخہ جو بھی عمل کرے گی وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے روحانی علاج جو بتائے جا رہے ہیں وہ تو آپ ڈائریکٹ عمل کر لیں انشاءاللہ، اللہ پاک کے نام میں شفا برکت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کو نسخے بتائے جا رہے ہیں، کچھ آپ کو استعمال کرنے کا بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ استعمال کریں، یہ کھائیں، یہ پئیں، تو اس میں اپنے آپ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کی باڈی جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہے، کسی کو کیا راس ہوتا ہے، کسی کو کیا راس نہیں ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ جو چیز استعمال کرنے جا رہے ہیں آپ کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہو۔ جس شہد کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر شفا فرمایا، شہد شفا ہے، لیکن جس کا بلڈ پریشر ہائی ہے یا شوگر جس کی بڑی ہوئی ہے، اگر وہ شہد استعمال کرے گا، ٹھیک ہے، تو ہر ایک کی باڈی کا ایک اپنا اپنا معاملہ ہے، تو اس لیے اپنے ڈاکٹر سے آپ صلاح لے کر اس سے مشورہ کر کے کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا اچھا علاج ہو پائے گا۔ جی مرگی سے بچنے کے لیے بھی کوئی روحانی علاج یہ پوچھا گیا تھا؟ جی مرگی کا جو روحانی علاج یا اللہ یا رحمان 40 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کا طریقہ کار بھی ہوگا کہ ایک سانس میں پڑھ کر جو ہے ایک سانس میں پڑھنا ہے، اور ایک سانس میں پڑھ کر جسے مرگی کا دورہ پڑا ہو اس کے کان میں دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم فوراً ہوش میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ غصے کے حوالے سے بھی کچھ پوچھا تھا؟ غصے کا علاج یہ ہے کہ جب بھی غصہ آئے
ताउज़ु पढ़ लें, यानी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। इसी तरह जो है या वदूदो या वदूदो या वदूदो एक बार अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ जो है पानी में दम करके पी लें। ऐसा भी हो सकता है अगर घर के तमाम अफराद को गुस्से आते हैं, चाहे बड़ा हो छोटा हो, मियाँ बीवी जो भी, तो उसके लिए एक मटके में या बड़ी एक बोतल के अंदर आप जो है ये वजीफ़ा जो है या वदूद हो एक बार अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ कर दम कर दें, सब घर वाले पिएँ, इंशाअल्लाह ताला करम होगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ साथ जब भी गुस्सा आए तो खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, वहाँ जिसके ज़रिए आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से आप हट जाएं, वज़ू कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला गुस्सा जाता रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। जिनकी गुस्से का मसला है या दीगर शुगर का मसला है और भी जो परेशानियाँ बताई अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमाए। जी हुज़ूर, इस्तिखारा जो करवाया गया था उनके हवाले से कुछ फरमाएं। शुएब भाई का इस्तिखारा किया गया जी। इस्तिखारे में ऐसा कुछ भी किया कराया जादू जिन्नात के मामलात नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी का ही इशारा है। हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। एक मसला याद रखे, इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। सही जी, तो इंशाअल्लाह रहमान आप घबराएं नहीं और औराद वज़ाइफ पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकतें नसीब होंगी। अच्छा जी, मज़ीद बढ़ते हैं नाज़रीन के कुछ और भी यूट्यूब पर जो आ रहे हैं वो भी उसको भी शामिल करते हैं। ये साहब जो हैं कहते हैं मेरी बेटी के रिश्ते के लिए इस्तिखारा करें, बेटी का नाम यूहाना और अम्मी का नाम परवीन है, प्लीज़ बताएं जवाब आप जनाब। बेटी के रिश्ते के लिए कहना चाह रहे हैं, बेटी का नाम यूहाना और अम्मी का नाम परवीन। ठीक है, इंशाल्लाह कुछ देर बाद इस्तिखारा करके बताते हैं। इमरान वोरा कहते हैं वाइफ का नाम है सबीना बहन, उनकी माँ का नाम है रज़िया बहन, तो बीवी घर नहीं आ रही है और झगड़े वगैरह के मामलात हैं, इस्तिखारा कर दीजिए कि क्या मसला है कि वो क्यों नहीं आ पा रही है। शबीना बिनते रज़िया उन्होंने नाम बताया है, इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं कुछ देर में आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, सारे वजीफ़े में पढ़ती हूँ, अगर कोई रुकावट या बंदिश हो तो कार्ड कर दीजिए। बेटी का नाम रुखसाना परवीन, माँ का नाम रज़िया खातून। ठीक है जनाब, ये भी इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। इसी तरीके से अस्सलाम वालेकुम, मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाला है, ये नाते पाक की फरमाइश करने, क्या बात है। अच्छा, इस वक्त में हमारा जो है ना वो प्रोग्राम होता है रोज़ाना रहमतों के रंग, तो उसमें हम नातों की फरमाइश लेते हैं, लगता है शायद वो समझ रहे हों कि ये वही प्रोग्राम है, तो वो इंशाअल्लाह रहमान परसों शनिचर के दिन होगा, आप उसको देखेंगे। जुमेरात और जुमा इंशाअल्लाह इस वक्त में जो है 2:30 से 3:30 हमारा ये रूहानी इलाज प्रोग्राम रहेगा, जो उम्मत की रहनुमाई के लिए, उम्मत की खैरख्वाही के लिए बड़ा ही प्यारा ये काम है। और इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद अल्लाह की रहमत से, हो सकता है कि हमारे नाज़रीन में भी ऐसे होंगे कि जिन्होंने रूहानी इलाज हमसे लिया, हमारी मजलिस से लिया या इस्तिखारा करवाया और उसके बाद जिनको रूहानी इलाज बताया गया, जो तावीज़ उनको दिया गया अल्लाह पाक की रहमत से, चूँकि अल्लाह के नाम में है ही बरकत शिफा, तो एक बड़ी तादाद वो है जो इससे मुस्तफ़ीज़ हुई। और कई सालों से इस तरह के मामलात थे या डॉक्टर को कई सालों से दिखा रहे थे, लेकिन तावीज़ात अत्तारिया उन्होंने हासिल किया, रूहानी इलाज उन्होंने हासिल किए, पढ़ना शुरू किए, अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक की रहमत से उनकी बीमारी दूर हो गई। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम होता है ना, वो होता है कि पढ़ने वाले का जो एतिकाद है, पढ़ने वाले का यकीन है, वो मजबूत होना चाहिए। बाज़ औक़ात हम यानी रूहानी इलाज तो पढ़ रहे होते हैं, जैसे अभी माशाल्लाह यहाँ से रूहानी इलाज आपको बहुत सारे बताया गया कि अगर कान में दर्द है, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है या शुगर है या कोई और मामला है तो आपको ये रूहानी इलाज करना है। तो लोग बाज़ औक़ात एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उसको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उतना यकीन नहीं होता है, अगर थोड़ा सा सही नहीं हुआ तो वो छोड़ देते हैं। तो यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात पर मजबूत रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मसाइल आपके दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, मज़ीद कुछ कॉल्स शामिल करते हैं हमारे इस्लामी भाइयों की, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। रूहानी इलाज के अंदर एक सवाल है, एक इस्लामी भाई है, वो ये कह रहे हैं कि मेरे शादी के अंदर बहुत रुकावटें आ रही है, इस्तिखारा भी फरमा दीजिए और कोई वजीफ़ा हो पढ़ने के लिए तो इरशाद फरमाइए। इस्लामी भाई का नाम है यासीन और उनकी अम्मी का नाम है शकीला, जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा जनाब, शादी में रुकावट की काफ़ी कॉल आ रही हैं, क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला सबके लिए आसानी फरमाए। लेकिन ज़ाहिर है कि एक उम्र आती है आदमी की जब वो शादी के लायक हो जाता है, फ़िक्र भी होती है, या इसी तरह अगर औरत है, बच्ची है, अगर वो जवान हो जाती है, 17-18 साल की हो जाती है और इस उम्र की हो जाती है, वो जब यानी बल्कि फ़िक्र तो
14-15 سال سے شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی اب بڑی ہو رہی ہے بچی تو اس کا رشتہ کرنا ہے. رشتے آ بھی رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, کچھ سلیکٹ کرتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے ہیں. کوئی بعض اوقات رشتے ایسے آتے ہیں کہ جن سے رشتہ کرنا درست نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات اس طرح کے معاملات بھی آتے ہیں, کچھ لڑکی کو پسند نہیں آتا ہے تو کچھ لڑکے کو پسند نہیں آتا ہے. اس طرح کے وہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ ہر ایک ظاہر ہے کہ اس عمر کو پہنچتا ہے, جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا اچھے سے اچھا رشتہ ہو. تو ہر ایک کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور چونکہ ہمارے یہاں اس وقت جو ہے وہ جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بزرگوں کے مقابلے میں. بزرگ اتنے نہیں معاشرے کے اندر جتنے جوان ہیں, اور بچے اب ظاہر ہے کہ کسی کے 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں تو بڑے ہو ہی رہے, ظاہری بات ہے. ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ کو ہی فکر ہوتی ہے اب ہمارے بچے کی شادی کرنی ہے, بچی کی شادی کرنی ہے, رشتہ اچھا مل جائے. تو لوگ فکر مند ہوتے ہیں, اور یقیناً ہونا بھی چاہیے فکر مند کہ اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی رشتہ تلاش کرنا ہے. اچھا رشتہ, اللہ و رسول کو ماننے والا رشتہ, صحابہ کرام کا ادب کرنے والا, اولیاء کرام کا ادب کرنے والا, اہل بیت اطہار کی عقیدت کو تسلیم کرنے والا اگر رشتہ آتا ہے لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے تو وہی ہمیں لینا چاہیے. بہرحال دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے. استخارہ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے انشاءاللہ. روحانی علاج کے لیے کچھ ہمیں مزید کچھ کالز دیجیے گا, تب تک ہم کچھ وظائف لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیلیا سے بچنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیلیا سے بچنے کے لیے روحانی علاج طلب کرنا چاہ رہے ہیں, مزید ایک کال دیجیے گا. کوئی برے خواب آتے ہیں, کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے. اچھا جناب, برے خواب آتے ہیں, اللہ پاک آسانی فرمائے, آپ کو برے خواب نہ آئے, اچھے خواب آئے, مدینے کے خواب آئے, آقا کی زیارت ہو, آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو بھی اللہ پاک بار بار پیارے آقا کی زیارت نصیب فرمائے. ایک اور وظیفہ جو ہے ہم مزید بتانا چاہیں گے, ایک کال اور دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حمل کی حفاظت کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ عزوجل عرض کرتے ہیں. جی حضور, پیلیے سے بچنے کے لیے کچھ بچانا چاہ رہے ہیں. پیلیا ہو گیا, اس کے لیے کوئی روحانی علاج. پیلیے کے لیے جو ہے یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو 300 ٹائمز 300 مرتبہ جو ہے پڑھ کر پانی میں دم کر کے 21 دن تک جو ہے پلانے سے انشاءاللہ تعالیٰ پیلیے کا مرض جو ہے جاتا رہے گا, انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ اس کا آپ تعویذ بھی بنا سکتے ہیں. جی ہاں, قرآن پاک کی جو سورت مبارکہ ہے 30ویں پارے کی سورۃ البینہ, جی ہاں, یہ لکھ کر جو ہے تعویذ بنا کر گلے میں پہنا دیجیے, انشاءاللہ تعالی پیلیا جاتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. برے خواب کے لیے ایک کال آئی تھی کہ برے خواب آتے ہیں, ان کے لیے کچھ وظیفہ. رات جب بھی سوئیں تو باوضو سوئیں, آیت الکرسی اس کو پڑھ لیجئے. ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا سا ایک روحانی علاج ہے, یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو 21 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ الکریم ڈراؤنے خواب وغیرہ سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی ڈراؤنے خوابوں سے بچائیں اور اچھے خواب دکھائیں. کبھی اس طرح کے خواب آئیں تو بعض لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, تو اتنا نہیں ہونا چاہیے. جب بعض لوگ جو ہے نا وہ جو خواب آیا اسی کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں, خواب کے اندر کوئی چیز دیکھی اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ ڈرتے ہیں. اس طرح کے اور بھی سوالات ہمارے پاس آتے ہیں, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, حضرت کیا کریں یا کیا کرنا چاہیے. تو گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ نکال دیں, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور یقیناً ایسا نہیں کہ جو چیز آپ نے دیکھا ویسا ہی ہو. خواب کی تعبیر کا ایک علم ہے باقاعدہ پورا, تو خواب کی تعبیر جو لوگ جانتے ہیں اس سے پوچھیں. اچھا بعض یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہر ایک سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی خواب دیکھا, ڈراؤنا خواب دیکھا, برا خواب دیکھا, لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا ہے, اس کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے, اس کی کیا وجہ. پھر جو سامنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی اٹکل سے کچھ بھی بتا رہے ہوتے ہیں, اچھا تیرے ساتھ تو برا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. بیچارہ پہلے ہی وہ ڈرا ہوا ہے, اس کو مزید ڈر کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھے خواب بیان کرنے کی حدیث پاک میں تعلیم دی گئی کہ اچھے خواب بیان کرو, ٹھیک ہے, اور برے خواب ہر ایک سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خواب ضروری نہیں کہ جیسا دیکھا ویسا ہی ہوگا, ٹھیک ہے. خواب کا علم یہ ضمنی علم ہے, یقینی نہیں ہے کہ جیسا ہوگا جیسا دیکھا آپ نے بالکل ویسا ہو کر ہی رہے گا. اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ کی راہ میں صدقہ کریں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. حمل کی حفاظت کے لیے کوئی روحانی علاج. حمل کی حفاظت کے لیے 30واں پارہ ہے سورہ انشقاق. سورہ انشقاق کی جو ہے ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں, اس کو اول آخر درود شریف کے ساتھ
پانی میں دم کر کے وقتاً فوقتاً صبح و شام آپ اس کو پئیں، انشاءاللہ تعالی عمل کی حفاظت بھی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ سورہ مریم جو ہے 16ویں پارے میں ہے، اس کو بھی روزانہ اس کی تلاوت کر کے اس کا پانی پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے پئیں، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی مسئلہ اللہ پاک حل فرمائے، جن کو یہ ہے اسلامی بہنوں کو اللہ پاک آسانی فرمائے۔ استخارے کے لیے ماشاءاللہ کافی کالس جمع ہو چکی ہیں، اور امید آپ نے استخارہ بھی کیے ہوں گے، ہمارے اسلامی بھائی کی رہنمائی فرمائی۔ جی یوحنا ان کا استخارہ کیا گیا، رشتے کے حوالے سے یوٹیوب پہ سوال ہوا تھا کہ ان کا استخارے میں ایسا کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ دوسرا شبینہ بنت رضیہ، یہ گھر نہیں آ رہے، ان کا استخارہ کیا گیا، ایسا کچھ ان کے پر کیا کرا ہے، جادو جنات بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، گھریلو آپسی ناچاکی کا معاملہ ہے۔ تیسرا رخسانہ پروین بنت رضیہ خاتون، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، رشتے کے حوالے سے ان کے استخارے میں عملیات کا اشارہ آ رہا ہے۔ چوتھا یاسین بھائی، ان کا استخارہ کیا گیا، غلام یاسین بھائی کا، رشتے کے حوالے سے ان کا بھی تھا، ان کے بھی استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ بھی کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اچھا یہ آپ نے ایک بتایا تھا، ایک جو استخارے میں جو آیا تھا عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، جی جس کو عملیات کا اشارہ آ رہا تھا وہ کیا، اس کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے تو جادو وغیرہ کے معاملات ہیں، اس کو یہ کرنا ہے آپ نے کہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے نا، یا وکیلو 7 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لے اپنے پر، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے پر جو معاملات ہو یہ بھی دور ہو جائے گے۔ یا قہارو 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ پہ جادو وغیرہ کے معاملات ہو رہے یا جو بھی معاملات ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے یہ معاملات رک جائے گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ ایک سوال بھی آیا تھا اثرات کے حوالے سے، ماشاءاللہ آپ نے بتا دیا، یوٹیوب پر آیا تھا۔ خیر، پیر میں درد کا روحانی علاج بھی ہم نے شروع میں بتایا تھا نا، ایک سوال وہ بھی آیا ہے، پیر میں درد کا روحانی علاج۔ مزید شادی کے حوالے سے بھی کچھ جو استخارے ہو چکے اتنے سارے، تو جوابات کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ آپ نے روزانہ سونے سے قبل، عشاء کی نماز کے بعد جب آپ رات میں سوئے گے تو سونے سے قبل آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اس کو آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک، 41 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے 90 دن تک کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ پڑھنے کے بعد میں آپ نے صرف اور صرف شادی کے لیے دعا کریں اور سو جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی جلد نکاح کا معاملہ خوشخبری انشاءاللہ مل جائے گی۔ ماشاءاللہ، واہ زبردست، بہت اچھا وظیفہ آپ نے بتا دیا، تو عمل کریں انشاءاللہ الرحمن، اور گھبرائیں نہیں، جلد بازی اس میں نہیں کریں۔ البتہ یہ کہ اگر رشتے، میں اس میں یہ بھی عرض کروں گا، بعض اوقات رشتے آ رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو ٹھکرا رہے ہوتے ہیں بلا وجہ، یعنی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی اب جو ہے نا وہ اتنا کوالیفائڈ ہونا چاہیے، جو لڑکی جو ہے اتنی پڑھی لکھی ہونی چاہیے جناب، اتنی خوبصورت ہونی چاہیے، اور جناب اتنے اعلیٰ خاندان کی ہونی چاہیے۔ اچھا، لڑکی جس سے رشتہ کرنا چاہتی ہے تو وہ بات دیکھتی ہے کہ جو شوہر جو ہے نا جس کا بننے والا ہے تو وہ اتنی اس کی کمائی ہونی چاہیے، 50,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ جو ہے نا وہ اس کی سیلری ہو، اس کا بزنس اتنا بڑا ہو، تو جناب اس کا خاندان اتنا بڑا ہو، اور جناب شہر میں ہو، دوسرے شہر میں ہو۔ بعض اوقات اس طرح کی بلا وجہ کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور انہی کو دیکھنے کے چکر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ 25 سال تک لڑکی پہنچ جاتی ہے، 30 سال تک بھی اس طرح کی اطلاعات ہے کہ 30 سال کی ہو گئی لیکن رشتہ ابھی تک، یعنی جو ان کی ڈیمانڈ تھی اس طرح کا رشتہ نہیں مل پایا، اور 30 32 35 سال تک عورت پہنچ جاتی ہے، رشتہ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس لیے بلا وجہ کی ڈیمانڈ نہ رکھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اگر کوئی اصل جو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے نا وہ ہے دینداری، سب سے ضروری یہ ہے کہ دینداری۔ اب بدقسمتی معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، دینداری نہیں دیکھتے۔ پیسہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیسہ وہ کتنا ہے جناب، جو شوہر بننے والا وہ پیسہ کتنا کماتا ہے، یا وہ جناب اور عورت کے اندر حسن دیکھا جاتا ہے کہ عورت کتنی حسین و جمیل ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ اچھا جو نا وہ پھر اسی طریقے سے خاندان دیکھا جاتا ہے، خاندان کتنا اعلیٰ ہے، کتنا جو نا وہ بڑا خاندان ہے، اور کتنا مشہور خاندان ہے، کتنا عزت والا خاندان ہے، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ لیکن دین کے بارے میں کہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں، پردہ کرنے والی ہے کہ نہیں، جو لڑکا ہے نمازی ہے کہ نہیں، لڑکا اب کما رہا ہے تو کوئی سود کا مال تو نہیں کما رہا ہے، کہ جناب وہ شراب بیچ کر تو پیسے حاصل نہیں کر رہا ہے، یا جھوٹ بول کر یا لوگوں کو دھوکہ دے کر ڈنڈی مار کر تو کہیں نہیں کما رہا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، اور شرابی تو نہیں ہے، جواری تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے ہیں۔
بس دیکھتے یہ ہیں کہ جناب پیسہ کتنا ہے. تو اس لیے تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ دینداری دیکھیں. دینداری اگر پرفیکٹ اس کے اندر ہے، نمازی ہے، سنتوں کا عادی ہے، اس کے بعد بھلے بہت زیادہ نہیں کماتا ہو، اتنا اگر کماتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو رکھ سکے، ٹھیک ہے، اتنا کماتا ہے نارمل، اگر وہ 20-25 ہزار بھی کماتا ہو تو میرا خیال ہے زندگی آسانی کے ساتھ ایک نارمل تو گزر سکتی ہے. 20-25-30 ہزار اگر وہ ہے اس طرح کا معاملہ تو شادی کر دینی چاہیے اور زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے. بہرحال بہت ساری گفتگو ماشاءاللہ ہوئی، اور اب بھی ہمارے پاس جو ہے سوالات کا ایک سلسلہ ہے. یوٹیوب کے سوالات بھی موجود ہیں، کالز آپ کی جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی موجود ہے، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. جی کچھ جو عمل ہے ناراضگی کے حوالے جی سے جی میاں بیوی کی تعلق سے جو گھریلو ناچاکی ہے، یہ بھی ایک مرض جو ہے نا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، جس کو دیکھو آئے دن نا اتفاقی کے معاملات ہوتے ہیں. کبھی شوہر میں نا اتفاقی ہے تو کبھی بیوی میں نا اتفاقی ہے. تو ایسی صورت میں میاں بیوی دونوں میں سے اگر کسی میں نا اتفاقی ہے تو رات سونے سے قبل جو ہے اپنے بستر پر جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ 20 ٹائمز 20 مرتبہ یا مانع یا معطی یا مانع یا معطی اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم آپس میں صلح ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ صحیح ہے. تو اس کو بھی آپ عمل میں لائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے، چونکہ وقت پروگرام کا ہے، دیگر بھی پروگرام ہمارے ہوتے ہیں یوٹیوب اپنے ایف جی این چینل پر، اس کو بھی ظاہر کرنا ہوتا ہے، اس لیے وقت کی پابندی کے ساتھ ہمیں پروگرام کرنا ہوتا ہے. چونکہ کل بھی ہمارا پروگرام انشاءاللہ یہ رہے گا تقریباً 2:30 بجے سے 3:30 بجے تک. تو جو پہلے ہمیں میسج کریں گے یوٹیوب پر، ہم کوشش کریں گے جو پہلے آئے گا پہلے پائے گا. تو آپ ہو سکے تو جلدی آ کر شروع سے شامل ہو جائیں. آپ پروگرام 2:30 بجے سٹارٹ ہو، شروع سے شامل ہو جائیں. تو جن کے شروع کے اندر میسیجز آئیں گے ان کا استخارہ یا ان کا روحانی علاج بتانے کی کوشش کریں گے. وقت کے اندر جتنوں کا ہو سکا ہم کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر لیتے ہیں آخر میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے رب کریم مالک و مولا پروردگار عالم، ماہ رمضان کا مقدس عظیم یہ بابرکت مہینہ ہے، عظیم ساعتیں ہیں رحمتوں برکتوں کا. اے اللہ یہ مہینہ ہے، اپنے کرم سے ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے رب کریم جتنے اسلامی بھائیوں نے یا اسلامی بہنوں نے یا اللہ ہم سے وظیفے طلب کیے، استخارے کروائے ہیں، یا اللہ سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں دور فرما دے. یا اللہ جو نہیں بتا سکے یا جن کے ہم تک نہیں پہنچ سکے روحانی علاج، اے اللہ ان پر بھی رحم فرما. اے اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست بے روزگار ہیں، یا جس طرح کی بھی زمینی آسمانی آزمائشوں پریشانیوں کے شکار ہیں، اللہ اپنے کرم سے سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی تکلیفیں دور فرما، سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما دے. اے اللہ عز و جل جس کی دل میں جو جائز تمنا ہے آرزو ہے، اپنے کرم سے سب کی تمام دلی جائز تمنا آرزو پوری فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر